بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتاؤں گی کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ کر کے دنیا میں آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے راز وہی جانتا ہے، وہ بے تحاشا طاقتور ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح ہے، جس کا مطلب کثرت سے سیر کرنے والا۔ اس کا دوسرا مطلب ہاتھ پھیرنے والا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر مریضوں کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ عورت ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی۔ وہ ایک معصوم اور پاکیزہ عورت تھیں، کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ اچانک ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت خوبصورت شکل میں حضرت مریم کے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ خوفزدہ ہو گئیں، بولی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں معصوم پاکیزہ، آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، ڈرو نہیں، میں مرد نہیں ہوں، بس انسانی شکل ہے، فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے قاصد ہوں۔ وہ بولی، کیا چاہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا آنے کے 2 راستے ہیں، ایک نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، دوسرا راستہ ہے زنا کا، وہ میں کر نہیں سکتی۔ بولی، بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ تم بناتے ہو یا تمہارا اللہ بناتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تمہارے بیٹا ہونے کا فیصلہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا مریم، کہ تجھے بن خاوند کے بیٹا ملے گا، یعنی بن باپ کے بیٹا آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی اور آگے بڑھے، وہ تھوڑا اور پیچھے ہٹی اور ہٹتے ہٹتے وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ انہوں نے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ بازو کی آستین سے پکڑ کر اندر پھونک ماری، حالانکہ کیا جوڑ پھونک اور بچے کا۔ پھر وہ حمل سے ہو گئیں اور دور کسی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ ہی منہ سے نکلا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ سیدہ مریم علیہ السلام بہت پردہ والی تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک آڑ بنا لی تھی۔ انہیں پردے کے پیچھے سے ہی کھانا ملتا اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں ایک خاص رزق دیا جا رہا تھا، یعنی کھجوریں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے مریم علیہ السلام، نیچے ایک چشمہ بہا دیا گیا ہے، اوپر کھجور کے تنوں کو اپنی طرف کھینچ لو، تازہ کھجوریں ہیں، اب چین سے کھا پی لو۔ اگر کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا میں اپنے رب کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگ روزہ جب رکھتے تھے تو وہ بولتے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہم پر یہ خاص کرم ہے کہ ہم روزہ رکھ کے بول بھی سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر باتیں بنانا شروع کر دیں۔ سب کہنے لگے، اے مریم، تم نے بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ وہ کہنے لگے، بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم میں ہے کہ لوگ کہنے لگے، بھلا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت ایک معجزہ رونما ہوا اور بچہ بول اٹھا، کہنے لگا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن پر اور میری موت کے دن پر اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی وہ حق بات ہے جس کے متعلق لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔
اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کہتا ہے ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ پھر اس کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ جن میں دیتا ہے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو جو سب کا رب ہے، یقین جانو جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کے لیے صرف عذاب ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ ساتھ ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم معجزات بھی عطا کیے۔ پیدائشی اندھا ٹھیک ہو جاتا، کوڑی کا کوڑ ختم ہو جاتا، برس کے مرض والے پر ہاتھ پھیرتے اس کا مرض بالکل ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسیٰ کو یہودیوں پر غالب کر دیا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو یہ فکر ستانے لگی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ کرنی شروع کر دیں۔ ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہوں کے پاس گئے، اسے عیسیٰ کے بارے میں خوفزدہ کرنے لگے۔ وہ خود کو یہود کا بادشاہ کہتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ عیسیٰ کو لا کر سولی پر لٹکا دو۔ اس وقت اسی طرح سزا دی جاتی تھی۔ آدمی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوک کر لٹکا دیتے اور آدمی اسی طرح لٹکے لٹکے ہی مر جاتا۔ اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار کے عوض جاسوسی کے لیے تیار کیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کٹ سمنی نامی جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر یوں دعا کی، اے میرے اللہ، یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اللہ کی طرف سے تسلی آئی۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی جاسوسی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد موجود تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ بے شک میرا اللہ حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پوری دنیا اس کے ہی تابع ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن یہودی کہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا گیا اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہے پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، بے شک یہ شک میں مبتلا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود نے عیسوی کی عشائیت پر پابندی لگا دی۔ ہاں البتہ
خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت عیسائی مذہب خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں کچھ شرک والے کام شامل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت نزدیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے کمانڈر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد سب بت ٹوٹ جائیں گے، صلیب ٹوٹ جائے گی، خنزیر ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائیں گے۔ ساری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ بکری اور شیر ایک جگہ سے پانی پئیں گے، بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ بے شک ہم ایمان رکھتے ہیں روز آخرت پر، اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں اس واقعے کو پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ شک کرتے ہیں ان باتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس رستے پہ چلائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، تاکہ ہم روز آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔